ایک سوال ہے، لیلۃ القدر کی رات ہم نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، قرآن پڑھا، دعا مانگی، پھر سو گئے، اور اگلی صبح سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ وہی زندگی، وہی عادتیں، وہی خالی پن۔ کیوں؟ کیونکہ لیلۃ القدر صرف ایک رات جاگنے کا نام نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال سے بہتر۔ یعنی اس ایک رات میں پوری زندگی سنوارنے کا موقع ہے، مگر صرف اس کے لیے جو جانتا ہو کہ اس رات کرنا کیا ہے۔ اس رات کا پہلا لفظ لیل، رات۔ رات صرف وقت نہیں، رات صرف اندھیرا نہیں، رات وہ لمحہ ہے جب دنیا کا شور بند ہو جاتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، اور اس خاموشی میں پہلی بار ہم خود سے سچے ہوتے ہیں، اپنے رب سے سچے ہوتے ہیں۔ دن میں ہم بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، اپنے آپ سے بھی، اپنے رب سے بھی، مگر اس خاموشی میں کچھ نہیں چھپتا۔ یہاں صرف ہم ہیں اور اللہ۔ یہی لیل کا اصل تحفہ ہے، وہ خاموشی جس میں ہم اپنی اصل حالت دیکھ سکتے ہیں، اپنے رب کے سامنے۔ اور دوسرا لفظ قدر۔ لوگ کہتے ہیں قدر یعنی تقدیر، مگر قدر کا ایک اور مطلب ہے، قیمت، مرتبہ، پہچان۔ اللہ نے آج کی رات ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنی قدر خود طے کریں، اپنے اعمال سے، اپنے فیصلے سے۔ دنیا ہماری قدر طے نہیں کرتی، لوگ ہماری قدر طے نہیں کرتے، ہمارے اعمال ہماری قدر طے کرتے ہیں۔ اور آج کی رات وہ فیصلہ کرنے کی رات ہے جو ہماری باقی زندگی کی قدر طے کرے گا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ قیام۔ لوگ سوچتے ہیں قیام یعنی رات بھر نماز میں کھڑے رہنا، مگر قیام کا اصل مطلب کسی نیکی پر پکے ہو جانا، ڈٹ جانا، مرتے دم تک۔ آج کی رات ہم جو فیصلہ کریں، یہ صرف آج کی رات کا نہیں، یہ پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایک مکمل نظام دیا ہے۔ سوچو نماز کے بارے میں۔ اذان کی آواز آتی ہے اور ہم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف نماز پڑھنا نہیں، یہ دن میں 5 بار اللہ کو بتانا ہے کہ ہم ابھی بھی یہاں ہیں، ابھی بھی تیرے ہیں، ابھی بھی تیرے سامنے ہیں۔ اور قرآن، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن ختم کرتے ہیں مگر زندگی نہیں بدلتی، کیونکہ قرآن ختم کرنا قرآن پڑھنا نہیں۔ قرآن پڑھنا یعنی پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ یہ اتباع قرآن ہے۔ جب قرآن سمجھ آتا ہے تب اللہ کا کلام دل میں اترتا ہے، زندگی بدلتی ہے، ورنہ الفاظ زبان سے گزرتے ہیں، دل تک نہیں پہنچتے۔ اور اذکار، سورۃ اخلاص صرف 3 بار اور قرآن کا ثلث مکمل، صبح 3 بار، شام 3 بار، گویا ہر روز پورا قرآن۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر کرم ہے، اس نے آسان کر دیا، بس 3 بار اور پورے قرآن کا ثواب، ہر روز، ہر صبح، ہر شام۔ اور تیسرا کلمہ، سب سے عظیم ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کو سب سے محبوب کلام ہے، اور قیامت کے دن میزان میں یہ ذکر سب سے بھاری ہوگا۔ ہر سمت میں اللہ کی بڑائی، ہر لمحے میں اللہ کی حمد۔ یہ ذکر زبان پر ہو تو دل روشن رہتا ہے، زندگی روشن رہتی ہے۔ اور صدقہ، ہم سوچتے ہیں صدقہ یعنی پیسے، بڑی رقم، جب ہوگی تب دیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، ایک مسکراہٹ بھی، ایک اچھی بات بھی، کسی کا بوجھ اٹھانا بھی۔
اور ہر صدقہ ایک برائی کو روکتا ہے، ایک مصیبت کو ٹالتا ہے، ایک دروازہ بند کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج کی رات یہ فیصلہ کرو، جو ہو سکے، جتنا ہو سکے روز کرو، کیونکہ صدقہ صرف دینا نہیں، صدقہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے کھول دینا ہے۔ اور درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر درود پر اللہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 رحمتیں ہر بار، ہر درود پر۔ اور احتساب کے اس لمحے میں جب ہم اپنی کمیاں دیکھتے ہیں، جب دل بھاری ہوتا ہے، جب لگتا ہے آج بھی پورا نہیں ہوا، تب درود شریف پڑھو، کیونکہ وہ 10 رحمتیں اس بھاری دل کو ہلکا کر دیتی ہیں، وہ کمی رحمت سے بھر جاتی ہے اور اگلے دن کے لیے نئی طاقت آ جاتی ہے۔ درود شریف احتساب کا سب سے بڑا علاج ہے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت آئے تو کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اور رزق کی پاکیزگی بسم اللہ سے شروع، الحمدللہ پر ختم۔ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تیرا ہے، تو نے دیا۔ جب الحمدللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں شکریہ، تیرا احسان ہے۔ اور درمیان میں کوئی لغو بات نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی وقت ضائع نہیں، کیونکہ یہ سب ناشکری ہے۔ اور ناشکری صرف زبان کا مسئلہ نہیں، ناشکری سے رزق کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے، اور جب رزق کی پاکیزگی ختم تو پوری زندگی کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہر رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ سب بند کرو، فون، شور، سب، بس خاموشی، اور اپنے آپ سے پوچھو آج اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا رہا؟ نماز میں کیا ہم واقعی اللہ کے سامنے تھے یا صرف الفاظ تھے؟ قرآن کھولا، کیا دل میں اترا یا صرف زبان سے گزرا؟ اذکار ہوئے یا دن کی بھاگ دوڑ میں بھول گئے؟ اور جو کمی نظر آئے وہاں استغفار کرو، درود شریف پڑھو، تسبیح کے کلمے پڑھو، کیونکہ اللہ نے ہر کمی کا علاج آسان کر دیا ہے۔ اور اگر ہر رات کمی نظر آئے تو یہ ناکامی نہیں، یہ دل کا زندہ ہونا ہے، یہ وہ پیاس ہے جو ہمیں ہر روز پچھلے دن سے بہتر بناتی ہے۔ اپنی کمی کو پہچان لینا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا احتساب ہے۔ اور جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو ایک بات جان لو، اس رات فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے آتے ہیں ہر اس بندے کے پاس جو اس رات اللہ کی طرف مڑا۔ جب ہم نے نیت کی، جب ہم نے فیصلہ کیا، جب ہم نے کہا یا اللہ اب ہم قائم ہیں، تو اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے ہمارے اس لمحے کی گواہی دینے کے لیے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا یہ فیصلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ اور جب کوئی لمحہ آئے، جب ارادہ کمزور پڑے، تو یاد کرو اس رات کو، اس فیصلے کو، ان فرشتوں کو جنہوں نے گواہی دی۔ اور وہ 1000 مہینے، 83 سال، پوری زندگی، اگر آج کی رات یہ مکمل نظام اپنا لیں اور مرتے دم تک اس پر قائم رہیں تو گویا ہم نے اپنی پوری زندگی اس ایک رات میں سنوار لی۔ یہ رات صرف ایک رات نہیں تھی، یہ ہماری نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ تو آج کی رات جب سب سو جائیں اور ہم جاگ رہے ہوں، بس ایک سوال اپنے آپ سے پوچھو، کیا ہم اس رات کے بعد وہی رہیں گے جو پہلے تھے، یا آج کی رات ہماری زندگی کا پہلا دن ہے؟ اگر پہلا دن ہے تو قائم ہو جاؤ، نماز پر، قرآن پر، اذکار پر، شکر پر، احتساب پر۔ اور جب کمی لگے، کبھی بھی، کسی بھی دن، ٹوٹو مت، یہ ہماری پیاس ہے، یہ ہمیں آگے لے جائے گی، کیونکہ یہ سفر لیلۃ القدر کی رات ختم نہیں ہوتا، یہ سفر اس رات شروع ہوتا ہے۔
سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سلامتی صرف اس رات کے لیے نہیں، یہ اس پوری زندگی کے لیے ہے جو آج کی رات سے شروع ہوئی. آمین.